عمران خان صاحب کا جو آج آپ کو پتہ بھی کہ ابھی ہائی کورٹ کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک آئینی اپنی ایک درخواست بھی دی ہے قانونی کہ ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ وہ خیبر پختونخوا میں جو ابھی بجٹ ہم پیش کرنے جا رہے ان کے حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت کی جائے. یہ تو اس حد تک ہے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے آپ خود اس چیز کو کور کرتے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی بہنوں کی سیاسی رفقا کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے. ہم بہرحال یہ چیختے آ رہے ہیں، مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو ان کی مرضی کے ہسپتال سے، ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے، ان کے خاندان کی، ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں علاج کرایا جائے. آلریڈی عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کو حکومت اپنی غفلت، اپنے رونیت میں جو ہے نا وہ ضائع کر چکی ہے. اس لیے جو ہے نا اب کل پوری خیبر پختونخوا کی کابینہ کے وزراء کے ساتھ، ایم پی ایس کے ساتھ، وزیر اعلیٰ اور جو ہے نا عمران خان صاحب کی بہنیں ادھر موجود تھی اڈیالہ میں، پھر بھی ملاقات کی اجازت نہیں گئی. عید پہ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی نہیں گئی، کتابیں نہیں مل رہی ہے، اخبار تک نہیں مل رہا. تو یہ جو رویہ ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور اب پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر جا چکا ہے. اس حوالے سے اپوزیشن اتحاد کا قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہے اس کا بائیکاٹ بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ کل لیڈر آف دا اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب اسلام آباد پہنچ جائیں گے. تو اس حوالے سے ہم اپنے لائے عمل کا آگے اعلان بھی کریں گے. لیکن ہمارے مطالبات آج بھی وہی ہے کہ عمران خان صاحب کو فوراً ہسپتال شفٹ کیا جائے، ان کی ذاتی معالجین، ان کے خاندان کی موجودگی میں ان کی ہی مرضی کے ہاسپٹل سے ان کا علاج. یہ ریاست کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ وہ ریاست کے قیدی ہے، اور میں بہرحال کہتا آ رہا ہوں کہ سیاسی قیدی ہے، اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہم نے ماضی میں کہیں نہیں دیکھا. آج اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ اس بغض اور اس میں اتر آئے تو آپ اب یہ دیکھیں کہ اس سے آگے آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بہرحال اپنے مطالبے کو ریپیٹ کرتے آئیں گے کہ عمران خان صاحب کی علاج ہونا چاہیے، ان کی اپنی پسند کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں، اپنی بہنوں کی موجودگی میں، اپنی من پسند جو ہے ہسپتال کی اس کا علاج. یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم حکومت کو بہرحال یہ خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ اس سے معاملات مزید جو ہے نا خرابی کی طرف آگے بڑھیں گے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ٹمپریچر کول ڈاؤن ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو، ملک میں کوئی پولیٹیکل ہارمونی ڈیولپ ہو، تو اس کے لیے اولین شرط یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں تو انتخابات نہیں ہو رہے، بلکہ 2024 کو 8 فروری کو جس طرح کا پاکستان میں ایک انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا، جس کو انتخابات کا نام دیا گیا، لیکن ظاہراً تو وہ انتخابات نہیں تھے. وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی مدد سے ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیا گیا. اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جعلی کیسوں کے اندر، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اینڈ فیبریکیٹڈ کیسز کے اندر ان کو آج تک جیل میں جو ہے نا ڈالا ہوا ہے. اور پھر وہی جو ایپیسوڈ ہے آج ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آ رہا ہے کہ پوری اس وقت آپ دیکھیں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان میں موجود ہے، پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر موجود ہے. ہر جو پارٹی ہے وہ اپنا بھرپور الیکشن کیمپین چلا رہی ہے. صرف اور صرف ریاست کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی ہے. پھر حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو مقبولیت کا بیانیہ ہے وہ مفروضات پہ مبنی ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو آزادانہ اپنے رائے کا اظہار کرنے کا حق دیا جائے. وہاں پہ پی ٹی آئی کو اسی طرح کا جو ہے نا لیول جو ہے نا پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جس طرح باقی جماعتوں کو میسر ہے. تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی جو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہو رہا ہے یہ وہی ایپیسوڈ دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا جو 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں جو ہے نا ریپیٹ کیا گیا تھا. تو یہ اسی کا ایک سیکنڈ ایپیسوڈ ہوگا. تو ہمارے اس الیکشن کے اوپر ہمارے اپنے تحفظات ہیں. کل ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب گئے، ان کو صوبہ بدر کیا گیا. اس سے پہلے
ہمارے پارلیمنٹیرینز گئے جنید اکبر کی قیادت میں، ان کو صوبہ بدر کیا گیا. پھر اسد قیصر صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے اور ہمارے تحریک تحفظ پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہے، ان کی فلائٹ جو ہے نا اسکردو کی تھی، اور اس کی وجہ سے پورے اس دن جو صبح جس کی بھی فلائٹ تھی ان سب کو جو ہے نا حبس بیجا میں رکھا گیا، صرف ایک اسد قیصر کو روکنے کے لیے. پورے مسافروں کو جو ہے نا ذلیل کیا گیا، خوار کیا گیا ایئرپورٹ کے روڈ کے اوپر. تو اس طرح کے ہتھ کنڈے پھر کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے اندر یا گلگت بلتستان کے عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے، تو پھر خوف کس چیز کا ہے؟ راستے کیوں روکا جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیوں صوبہ بدر کیا جا رہا ہے؟ وہ لیول فلینگ فیلڈ کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں جو ریاستی ادارے ہیں اور اس کے اوپر جو ان کے کٹ پتلی مسلط ہے، ان کو یہ چیز اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ ہے کہ عمران خان آج بھی گلگت بلتستان سے لے کر گوادر کے ساحل تک اور کراچی کے شہری علاقوں تک وہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور اسی پاپولرٹی سے اور اسی مقبولیت سے اور اسی عوام کی محبت سے یہ لوگ جو ہے نا ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں. عمران خان صاحب کا جو آج آپ کو پتہ بھی کہ ابھی ہائی کورٹ کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک اپنی ایک درخواست بھی دی ہے قانونی کہ ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ وہ خیبر پختونخوا میں جو ابھی بجٹ ہم پیش کرنے جا رہے ان کے حوالے سے ان کے ساتھ مشاورت کی جائے. یہ تو اس حد تک ہے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے آپ خود اس چیز کو کور کرتے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی بہنوں کی سیاسی رفقا کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے. ہم بہرحا یہ چیختے آ رہے ہیں، مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو ان کی مرضی کے ہسپتال سے، ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے، ان کے خاندان کی، ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں علاج کرایا جائے. آلریڈی عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کو حکومت اپنی غفلت، اپنے رونیت میں جو ہے نا وہ ضائع کر چکی ہے. اس لیے جو ہے نا اب کل پوری خیبر پختونخوا کی کابینہ کے وزراء کے ساتھ، ایم پی ایس کے ساتھ، وزیر اعلیٰ اور جو ہے نا عمران خان صاحب کی بہنیں ادھر موجود تھی اڈیالہ میں، پھر بھی ملاقات کی اجازت نہیں گئی. عید پہ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی نہیں گئی، کتابیں نہیں مل رہی ہے، اخبار تک نہیں مل رہا. تو یہ جو رویہ ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور اب پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر جا چکا ہے. اس حوالے سے اپوزیشن اتحاد کا قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہے اس کا بائیکاٹ بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ کل لیڈر آف دا اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب اسلام آباد پہنچ جائیں گے. تو اس حوالے سے ہم اپنے لائے عمل کا آگے اعلان بھی کریں گے. لیکن ہمارے مطالبات آج بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو فوراً ہسپتال شفٹ کیا جائے، ان کی ذاتی معالجین، ان کے خاندان کی موجودگی میں ان کی ہی مرضی کے ہاسپٹل سے ان کا علاج. یہ ریاست کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ وہ ریاست کے قیدی ہے، اور میں بہرحال کہتا آ رہا ہوں کہ سیاسی قیدی ہے، اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہم نے ماضی میں کہیں نہیں دیکھا. آج اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ اس بغض اور اس میں اتر آئے تو آپ اب یہ دیکھیں کہ اس سے آگے آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بہرحال اپنے مطالبے کو ریپیٹ کرتے آئیں گے کہ عمران خان صاحب کی علاج ہونا چاہیے، ان کی اپنی پسند کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں، اپنی بہنوں کی موجودگی میں، اپنے من پسند جو ہے ہسپتال کی اس کا علاج. یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم حکومت کو بہرحال یہ خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ اس سے معاملات مزید جو ہے نا خرابی کی طرف آگے بڑھیں گے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ٹمپریچر کول ڈاؤن ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو، ملک میں کوئی پولیٹیکل ہارمونی ڈیولپ ہو، تو اس کے لیے اولین شرط یہی ہے. عید کے چوتھے روز چمن میں ایک روایتی جلسہ ہوتا ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا، اور یہ ہر سال منعقد ہو رہی. ان کی ایک روایت ہے. اس سال وہ جلسہ جب ہوا تھا تو اپنی تقریر کے دوران جو بلوچستان کے آج کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو آئے روز بلوچستان کے اندر اسپیسیفکلی جو پشتون بیلٹ ہے اس میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو رہزنی کے واقعات ہو رہے ہیں، جو قتل و غارت کے واقعات ہو رہے ہیں، اس پہ محمود خان اچکزئی نے کھل کر بات کی، اور ان کو کرنی بھی چاہیے تھی کیونکہ اس حلقے سے وہ منتخب قومی اسمبلی بھی ہے. اپوزیشن لیڈر یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے تو الگ بات ہے، لیکن وہ اس علاقے کا نمائندہ ہے. تو ظاہری بات ہے جب وہ اپنے علاقے کی مسائل کو اجاگر کرے گا، اس کی بات کرے گا، تو وہ کھل کے بات کرے گا، اور ان کا انداز بھی کھلا ڈلا ہے. تو اس جرم کی پاداش میں ریاست نے ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کیا اور ایک بوگس ایف آئی آر ان کے اوپر کاٹی، جس کی پاداش میں آج
وہ صبح بلوچستان ہائی کورٹ میں خود پیش ہوئے ہیں، اور یہی وہ طرز عمل ہے جو تحریک تحفظ پاکستان کا خاصہ ہے کہ اس فسطائی دور کے باوجود، اس مارشل لائی دور کے باوجود آج بھی ہم قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. لیکن کب تک یہ چلے گا کہ اس طرح کی ایک طرفہ کارروائی ہوگی؟ تو اس پہ تحریک تحفظ پاکستان کا موقف اس واقعے کے بعد بھی ہم نے دیا تھا کہ ہم اس ایف آئی آر کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. آپ جو ہے اظہار رائے کو، آپ اس کی جمہوری حق کے اوپر اس بوگس قسم کے ایف آئی آر کے طرز عمل سے نہ پابندی لگا سکتے ہیں، نہ زبان بندی کر سکتے ہیں. ہم حق بولتے رہیں گے، ہم سچ بولتے رہیں گے. ہاؤ پشتون ہو ان کی حقوق کی بات کریں گے، ہم بلوچ ہو ان کی حقوق کی بات کریں گے، وہ سندھی ہو ہم ان کی حقوق کی بات کریں گے. مظلوم پسے ہوئے محکوم طبقوں کی جو ترجمانی ہے وہ تحریک تحفظ پاکستان نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عدالت محمود خانہ چکزئی کے معاملے میں انصاف سے کام لے گی اور انصاف ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آئے گا. دیکھیں، ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ 2 جون کو بلوچستان کے ضلع خوزدار کے علاقے زہری میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما جو ان کی پارٹی کے ہیں، ان کو ان کے گھر کے اندر پیٹ میں گولی مار کر شہید کیا گیا ہے. اور جو ہماری اتحادی جماعت ہے بلوچستان نیشنل پارٹی، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہے یا جو یہ اسپیسیفک واقعہ ہوئے، یہ ان واقعات کا تسلسل ہے جو پچھلے بلوچستان میں کئی سالوں سے ایک شورش چلتی آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے نفرت اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ شہادت 2 جون کو ہوئی ہے، لیکن آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کے خاندان کو وہ میت بھی نہیں دی گئی. تو تحریک تحفظ پاکستان اس پہ شدید اپنا غم و غصے کا اظہار بھی کرتی ہے. ہم اس شہادت کی اور اس قتل کی جو بھی اس میں ملوث ہے آزادانہ جو ہے نا تحقیقات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں اتنی انسانیت دکھانی چاہیے کہ لاش کو ورثاء کے حوالے کرنی چاہیے. اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی ہم بار بار آپ کے توسط سے، باقی میڈیا کے توسط سے، فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن لیڈر کی جانب سے بھی بہرحال ہم بلوچستان کے ان حوالات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بلوچستان آج عملاً وہاں پہ حکومتی رٹ ختم ہو چکے ہیں، بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اور یہی وہ ریاستی پالیسیاں ہے جس کی وجہ سے بلوچستان یہاں پہ کھڑا ہے. تو ہم اس واقعے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور لاش کو اس کے ورثاء کو دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. کہ گلگت بلتستان میں تو انتخابات نہیں ہو رہے، بلکہ 2024 کو 8 فروری کو جس طرح کا پاکستان میں ایک انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا جس کو انتخابات کا نام دیا گیا، لیکن ظاہراً تو وہ انتخابات نہیں تھے. وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی مدد سے ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیا گیا. اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جعلی کیسوں کے اندر، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اینڈ فیبریکیٹڈ کیسز کے اندر ان کو آج تک جیل میں جو ہے نا ڈالا ہوا ہے. اور پھر وہی جو ایپیسوڈ ہے آج ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آ رہا ہے کہ پوری اس وقت آپ دیکھیں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان میں موجود ہے، پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ادھر موجود ہے. ہر جو پارٹی ہے وہ اپنا بھرپور الیکشن کیمپین چلا رہی ہے. صرف اور صرف ریاست کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی ہے. پھر حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو مقبولیت کا بیانیہ ہے وہ مفروضات پہ مبنی ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو آزادانہ اپنے رائے کا اظہار کرنے کا حق دیا جائے. وہاں پہ پی ٹی آئی کو اسی طرح کا جو ہے نا لیول جو ہے نا پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جس طرح باقی جماعتوں کو میسر ہے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی جو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہو رہا ہے یہ وہی ایپیسوڈ دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا جو 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں جو ہے نا ریپیٹ کیا گیا تھا. تو یہ اسی کا ایک سیکنڈ ایپیسوڈ ہوگا. تو ہمارے اس الیکشن کے اوپر ہمارے اپنے تحفظات ہیں. کل ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب گئے، ان کو صوبہ بدر کیا گیا. اس سے پہلے ہمارے پارلیمنٹیرینز گئے جنید اکبر کی قیادت میں، ان کو صوبہ بدر کیا گیا. پھر اسد قیصر صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے اور ہمارے تحریک تحفظ پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہے، ان کی فلائٹ
جو ہے نا اسکردو کی تھی، اور اس کی وجہ سے پورے اس دن جو صبح جس کی بھی فلائٹ تھی ان سب کو جو ہے نا حبس بیجا میں رکھا گیا، صرف ایک اسد قیصر کو روکنے کے لیے پورے مسافروں کو جو ہے نا ذلیل کیا گیا، خوار کیا گیا ایئرپورٹ کے روڈ کے اوپر۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے پھر کیوں استعمال ہو رہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے اندر یا گلگت بلتستان کے عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے، تو پھر خوف کس چیز کا ہے؟ راستے کیوں روکا جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیوں صوبہ بدر کیا جا رہا ہے؟ وہ لیول فلینگ فیلڈ کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں جو ریاستی ادارے ہیں اور اس کے اوپر جو ان کے کٹ پتلی مسلط ہے، ان کو یہ چیز اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ ہے کہ عمران خان آج بھی گلگت بلتستان سے لے کر گوادر کے ساحل تک اور کراچی کے شہری علاقوں تک وہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور اسی پاپولرٹی سے اور اسی مقبولیت سے اور اسی عوام کی محبت سے یہ لوگ جو ہے نا ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں۔